سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 4 سے میرے دوستوں سورۃ الممتحنہ کے اندر سب سے پہلے جو آیتیں گزرے ہیں، پہلے 3 آیات میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 4 سے میرے دوستوں سورۃ الممتحنہ کے اندر سب سے پہلے جو آیتیں گزرے ہیں، پہلے 3 آیات میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے مشرکین کو ان پر مسلمانوں کی حملے کی تیاری کے سلسلے میں خط لکھا تھا، مگر اس کی اطلاع اللہ نے حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی، تو آپ نے وہ خط راستگی سے واپس لے لیا۔ جب اس صحابی سے کوتاہی کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے عذر پیش کیا کہ اس نے یہ کام اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا، یعنی مشرکین سے جو دوستی کر لی، انہوں نے دوستی نہیں تھا کہ ان سے تعلقات بہتر ہو جائے، ان کی بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف خیال کر لیں۔ اب میرے دوستوں اس بات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اللہ کے رسول کو اطلاع فرما دی، پھر اللہ کے رسول نے راستہ ہی سے وہ خط کو واپس لے لی۔ پھر اللہ رب العزت نے سخت نوٹس لیا اور اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ خبردار ان سے دوستی مت کرو، آئندہ اسے حرکت نہ کرے۔ فرمایا کافر اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، لہذا ان کے ساتھ دوستانہ رکھنا سخت نقصان دہ ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کفار کے ساتھ کتنا بھی ہمدردی کرنا، کتنا بھی ہمدردی کے اظہار کرو، اگر وہ تم پر غالب آئیں گے تو وہ سخت دشمنی کا سلوک کریں گے اور اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کفریت پہ اختیار کر لو اور کفریت میں داخل ہو جاؤ، یا کم از کم کفریت میں داخل نہ بھی ہو تو کفر والے کام بھی کر لو، کم از کم مسلمان ہوتے ہوئے کفریت والے سلوک کرتے رہنا، یہ ان کی سوچ ہے ایک قسم کی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، اگر تم پر غلبہ پائیں تو وہ نہ قرابت کا لحاظ کرے اور نہ حاجت ایمان کا،
تو ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کی دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر تم پر وہ غالب ہو جائے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی تمہارا نقصان پہنچائیں گے، اپنا مال سے بھی تمہارے نقصان پہنچائیں گے نہ، تو کیا تم نے اپنے صرف محض بیوی بچوں کی خاطر کافروں سے دوستانہ کرنا یہ کیسے ہوگا؟ کہ ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے راز کی بات بتانا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ کون تھا بھائی؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ، جنہوں نے اللہ کے رسول نے جو ایک منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ مکے کے مشرکین مکہ نے ایک عہد و پیمان کی، ان لوگوں کے ساتھ ایک شرائط ہوا نا، ایک عہد نامہ بنی، اس میں یہ تھے کہ بھائی مسلمان وہاں جائیں گے وہ واپس کریں گے، اور مکے والے مکے سے کوئی آئیں گے تو یہ مدینے والے وہاں واپس کریں گے۔ اس قسم کی صورتحال میں میرے دوستوں وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائے، اس عہد کو توڑ دی، جس کی وجہ سے حاتب بن بلتہ، ان کی بیوی بچے مکے میں تھے، اور مکے میں ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھا کہ میرے بیوی بچے مکے میں ہیں اور باقی سارے تو قریش والے ہیں، تو ان کی تو مدد ہو جائیں گے، وہ ان کی طرف خیال کریں گے، لیکن میرے بیوی بچوں کی خیال کرنے والے تو کوئی نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اللہ کے رسول کی منصوبے کو، اس راز کو اس نے اپنے خطوط کے اندر لکھ کر فاش کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی یہ خط اس عورت کو دی، وہ عورت لے کر چل پڑے، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، وحی کی ذریعہ سے اطلاع فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی پیچھے گھوڑے سے بھگایا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سختی سے ان کو کہا یہ خط تم واپس کر دو، وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا کہ ہم تمہارے جمع تلاشی لیں گے، اگر تم نے واپس نہیں کی تو اس عورت نے اپنے بال کی چوٹی کے اندر بند کر رکھی ہوئی وہ خط پھر وہاں سے نکال کر دے دی۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرما دی کہ بھائی تم اپنے بھی بچوں کی خاطر، اتنی بڑی راز کی بات، ایمان والوں کی راز کی بات ہے، اللہ کے رسول نے جن باتوں کی مشورے کے تم جاتے ان کو اپنے خطوط کے ذریعے سے ان کو اطلاع کر رہے ہو، خبردار یہ تمہارے بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، یہ تمہارے دوست تو کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ تمہیں اگر مغلوب کر دیں گے، تم ان کی حصہ میں آ جاؤ گے تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے زبانوں سے تمہیں ہر قسم کی تکلیفیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائے تو نہ قرابت کے لحاظ کریں گے، نہ وہ لوگ عہد و پیمان کی لحاظ کریں گے۔ اب میرے دوستوں آج کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی، پھر حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی رسوہ ابراہیمی، پھر باپ کے لیے بخشش کی دعائیں، پھر دعائیں ابراہیمی، پھر مسلمانوں کی ذبحاری، اور پھر خلاصہ کلام۔ میرے دوست یہاں پر شروع ہوتے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کی، تو ایسے لوگوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قالوا لقومہ انا براء منکم، جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا، اللہ سے شریک کرتے ہو، ان سب سے میں تو بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وطن، یہ مفسرین کرام ذکر فرما کر حضرت حاتب بن بلتہ کی اس بات کا ذکر کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن معروف عراق تھا،
وہ اپنے بیوی اور باطل بھانجے کے ساتھ رہتے تھے، یہ تو سچے ایماندار تھے۔ باقی سارے قوم ان کی بھانجی جو حضرت لوط علیہ السلام، یہ ساری قوم بادشاہ سے لے کر ادنے درجے کی ایک چروا تک یہ لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، اس کی سوا کسی نے بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ میرے دوستوں، ان کی اکثریت ستارہ پرست تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیداری کا اعلان کر دیا۔ پہلے آیات میں بھی جا چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ عدوی و عدوکم، یہ میرے بھی دشمن ہیں اور یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، یہ میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ نے فرما دی۔ تو جب میری اور تمہارے یہ دشمن ہیں تو تمہارے ساتھ یہ اچھے سلوک کریں گے؟ کبھی نہیں۔ تو فرمایا سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کا ذکر بھی ہے، جس میں عرض کیا ہے میرے پروردگار نہ میری اولاد کو بتوں سے دور رکھ، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا ہم ان بتوں سے بھی بری ہے کہ یہ تو یہ بت پرست ستارہ پرست ہے، یہ لوگ اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست شرک کرتے ہیں۔ ان کی قوم بھی تھے، ساتھ ان کے والد بھی تھے نہ۔ میرے دوستوں، ابراہیم علیہ السلام ان کو بتا دیا کہ کفرنا بکم، کہ ہم تمہارے انکار کرتے ہیں، تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، ہم تمہارے انکار کرتے ہیں اور تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، ہم تمہارے عقیدہ اور عمل کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہارے جتنی طریقہ کار ہے، تمام تر طریقہ کار، ذرہ بھر بھی تمہارے تمام طریقوں کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے اس غلط روش کی وجہ سے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، عداوت والبغضاء، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت یعنی دشمنی اور نفرت میرے دوستو ظاہر ہو گیا ہے۔ پھر حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جب اللہ پر ایمان لے کر آؤ تم سے ہمارے دوستی ہوں گے، جب تک تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تم اور تمہارے ان معبودوں سے ہم بیزار ہیں، کیونکہ میں تمہارے ان عقیدے کے اوپر، تمہارے عمل کے اوپر، بلکہ تمہارے تمام تر کاموں کے اوپر ذرہ برابر بھی میں حمایت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تم لوگوں نے اللہ کی توحید کی انکار کر دیا اور تم شرک کرتے ہو، تم مشرک بن گئے ہو۔ تو فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک عراق میں رہے ہر قسم کی تکالیف برداشت کرتے رہے اور 7 سال تک قید بند کی صحبتیں برداشت کی نہ۔ پھر سارے قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہو گئی، سب ان کی دشمن بن گئی نہ۔ آخر ان کی والد بھی ان کو گھر سے نکال دیا، ان کی والد آزر نے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کو ان کی گھر سے نکال دی۔ تو جاتے وقت میرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے فرما دی کہ بھائی اب سن لو کہ میں نے باپ کی گھر تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہارے لیے دعائیں کرتے رہوں گا، تمہارے لیے دعائیں کرتے رہوں گا۔ یہ کہہ دی ہے میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب وہ عراق سے نکلے تھے تو پھر واپس نہیں گئے، مگر حاطب بن بلتا کے بارے میں فرمایا کہ حاطب بن بلتا یہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر اللہ کی رسول کی راز کو اپنے خطوط کے ذریعے سے ان کو اطلاع کرنا چاہ رہا تھا، ان سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے مشرکین مکہ سے۔ تو آگے دیکھو ابراہیم و خلیل اللہ اپنے وطن معلوف کو چھوڑ کر دوبارہ وطن واپس نہیں آیا، والد بھی گھر سے نکال دی۔ جب نکل گئے تھے تو والد کو کہہ کر ہم تمہارے لیے دعائیں تو کرتے رہیں گے ضرور،
ایمان لے کر، لیکن تم جو حرکتیں کرتے ہو، جو شرک کرتے ہو، تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے میں بیزار ہوں۔ یہ کہا کر نکل گئے میرے دوستوں۔ تو یہاں فرمایا کہ مگر تم بیوی بچوں کی خاطر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ حقیقت یہ کہ مومن اور کافر کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں، قوم، برادری، رشتہ داری، وطن سب ثانوی چیز ہے، اور ایمان کی مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے دوستوں۔ فرما دی کہ باقی لیندن کے متعلق آگے آئیں گے میرے دوستوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے ان سے علیحدہ ہوتے وقت یہ کہا، الا قول ابراہیم لابیہ، اپنے باپ سے یہ بات ضرور کی تھی، لاستغفرن لک، یعنی میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کروں گا، بس یہی میری عرضداشت ہوگی، مگر میں وما املک لک من اللہ من شیء، مگر میں بھی اللہ سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں ڈائریکٹ سیدھا لے کر نہیں آ سکتا ہوں، نہ ہی میں کسی چیز کا مالک ہوں، بلکہ میں نے صرف اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کر سکتا ہوں۔ وما املک لک من اللہ من شیء، مگر میں اللہ سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک بھی ہوں، کیونکہ مالک تو صرف اللہ ہے، وہی اللہ خالق ہے، وہی اللہ مالک ہے۔ میرے دوستو تو دعا کو قبول کرے یا نہ کرے، میرے جو اختیار میں ہے میں ضرور کروں گا، اللہ دعا قبول کرے یا نہ کرے باپ کی حق میں۔ میرے دوستو مفسر کرام فرماتے ہیں کہ عداوت اور دشمنی کی باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام میں شفقت کا مادہ موجود تھے والد کے لیے۔ میرے دوستو کہ عداوت اور دشمنی کی باوجود اس حضرت ابراہیم علیہ السلام میں شفقت کا مادہ موجود تھا، اور یہ شفقت اس لیے تھی کہ کسی طرح آپ کا والد محترم ایمان قبول کر لے، تاہم یہ دعا بھی محدود طریقے پر تھی۔ سورہ توبہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ایک وعدے کی سبب تھا، یعنی فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو اس سے بیداری کا اعلان کر دیا۔ پہلے توقع دی کہ شاید وہ ایمان قبول کرے گا، مگر جب میرے دوستوں امید بالکل ختم ہو گئی نہ تو کیا اب یہ ایمان نہیں لائے گا، تو آپ نے اس سے اعلان برات کا یعنی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی اسوہ مسلمانوں کے اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی کسی کافر مشرک باپ بھائی بہن کیوں نہ ہو، نہ اس کے لیے بھی دعائے مغفرت یعنی بخشش کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ بھلا جس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے دوستی کیسے ہو سکتے؟ بھائی ہو بہن ہو بھائی کوئی بھی ہو تو اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں اگر وہ کافر ہے۔ تو بھائی دعا کرنا جائز نہیں ہے تو پھر اس سے دوستی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تو دوستی تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو آگے میں میرے دوستی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا واقعہ آ رہا ہے۔ ربنا علیک توکلنا، نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے، مختصر سی بات یہ کہ حاطب بن بلتا کے متعلق بات ہے کہ وہ تم نے دوستی اللہ کی راز، اللہ کے رسول کی راز کو کافر اور مکے والوں کی سامنے خطوط کے ذریعے سے تم نے ظاہر کرنے کی کوشش کی اور مشرکین سے تم نے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھو ہمارے خلیل اللہ اپنے گھر بھی چھوڑے ہیں، وطن بھی چھوڑے ہیں، ان کی بات نے ان کو گھر سے نکال دی، دوبارہ وطن واپس نہیں گئی، لیکن اس کی باوجود بھی تو وہ کافروں سے اور جو ہے نا مشرکوں سے وہ دوستی نہیں کی اور ان لوگوں سے ڈائریکٹ براہ راست بیزاری کا اعلان کر دی۔ اب لہذا تم بھی جب مدینے میں ہجرت کر دی تو تم مدینے سے دوبارہ واپس مت جاؤ اور ایمان کے اوپر پختگی علاقوں رہو اور اپنے ایمان کی قوت اور جذبات میں رہو اور ایمان اور یقین کو مضبوط بناؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔